ڈاکٹر سید عبداللہ طارق ہندوستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر ہیں۔ جدید موضوعات پر آپ کے لیکچرز نوجوانوں میں بہت شوق سے سنے جاتے ہیں۔ آپ ورک نام کی تنظیم کے فاؤنڈر ہیں جو اپنی سماجی اور دعوتی سرگرمیوں کے لیے معروف ہے۔ آپ کا موضوع ہے غیر اسلامی معاشرے میں اسلامی معاشی نظام کے امکانات اور تدابیر۔ ڈاکٹر سید عبداللہ طارق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے جس پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے بہت کم وقت میں، غیر اسلامی نظام میں، غیر اسلامی معاشرے میں اسلامی معاشی نظام کے امکانات اور تدابیر۔ اسی لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلامی معاشی نظام کیا ہے، اور پھر اسے دیکھیں کہ اس میں سے کتنی چیزیں پریکٹیکل ہیں، نہ صرف نان اسلامک سوسائٹی میں، غیر اسلامی حکومتوں جہاں پر اسلامی نظام نہ ہو، چاہے وہاں مسلم رولرز ہوں اور چاہے غیر مسلم اکثریتی ممالک ہوں، نان مسلم میجورٹی کنٹریز ہوں، اس میں امپلیمنٹیشن کی لمیٹیشنز کیا ہیں، حدود کیا ہیں اس میں نفاذ کی، اور ہم کیا تدابیر اختیار کریں، کیا اسٹریٹجی ہو، کیا حکمت عملی ہو۔ جو سخت ترین حالات ہیں جہاں پر کہیں نمازیں پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہو، جہاں نکل کر اسلام کی بات کرنے سے روکا جاتا ہو، وہاں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس سے روک سکے کہ لوگوں کی ہمدردی کے کچھ کام کر رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کو قرض دے رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اسے کسی جگہ نہیں روکا جا سکتا۔ اسلامی معاشی نظام کو پورے کو میں نہیں لوں گا، ایک اپنے آپ میں کمپریہنسو بہت ایک ڈیٹیل ٹاپک، اگر اس کی جزیات کے اندر ہم جائیں تو، اور وقت کی لیمیٹیشنز کو بھی دیکھنا ہے۔ لیکن پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلامی معاشی نظام کو اس کے اخلاقی نظام سے الگ ہٹا کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اخلاقیات کا جو حصہ ہے، جو اخلاقی پابندیاں ہیں، جس کے اوپر یہاں دنیا میں کوئی گرفت نہیں ہے، اگر کوئی اسلامی حکومت بھی ہو تو زکوٰۃ تو وہ وصول کر لے گی، لیکن اخلاقیات میں دلوں کو نرم کر دے، لوگوں کی ہمدردی جو ہے وہ ڈال دے دلوں میں، سخت دلی نکال دے، یہ وہ نہیں کر سکتے، وہ کسی قانون کی زد میں نہیں آتی۔ تو جو اسلامی اخلاقی نظام ہے، اسلامی اخلاقیات ہیں، ہمدردی، نسل انسانی کی محبت، اس سے الگ ہٹنے کے بعد اسلامی معاشی نظام کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کمیونزم ہے، کمیونزم کو ایک اس کے معاشی نظام کو، اس کے اکنامک سسٹم کو اس کے پولیٹیکل سسٹم سے الگ کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسلام کوئی ایک فکس پولیٹیکل سسٹم نہیں دیتا، اسلام تو کچھ اصول دیتا ہے، اور وہ اصول ڈیموکریسی میں بھی چل سکتے ہیں، وہ اصول شہنشاہیت میں بھی چل سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ لیجسلیشن تمہارا کام نہیں ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ بیسک لاز کریٹر دے گا جس نے دنیا کے اندر رکھا ہے، یہاں چاہے شہنشاہیت ہو اور چاہے یہاں کنگشپ ہو یا ساورنٹی یا ڈیموکریسی، جمہوریت، قانون بنانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، اس قانون کو نافذ کرنے والے ہوں، امپلیمنٹ کرنے والے ہوں، وہ سیٹ اپ، پولیٹیکل سیٹ اپ چاہے جو ہو۔ تو
اسلام جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم تو نہیں دے رہا، لیکن اسلامی نظام کے ساتھ میں اس کی اخلاقیات آتی ہیں، اس کی مورل ویلیوز آتی ہیں، اور مورل ویلیوز کے اوپر چونکہ کوئی کنٹرول حکومت کا نہیں ہوگا یا لا انفورسنگ اتھارٹیز کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، دلوں کو بدل دینا ان کا کام نہیں ہے۔ تو اسلامی اخلاقی نظام کو اسلام کے اندر جو جواب دہی کا تصور ہے آخرت کا، اس سے کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا، کہ تنہائی میں بھی ہو، سوچوں پر بھی کنٹرول انسان اپنے رکھے، اور یہ احساس ہو کہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ تو جب تک جواب دہی کا آخرت کا تصور نہیں ہوگا تو اسلامی مورل ویلیوز قائم نہیں ہو سکتی، اس سے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے اسے۔ جواب دہی کا تصور مثلاً یہاں پر ہندوستانی مذاہب میں بھی ہے، یہی اسی دنیا کے اندر پھر جنم ہوگا، بار بار جنم ہوگا، کرموں کے آدھار کے اوپر یہ جنم کس نوعیت کا ہو، کس نیچر کا ہو، سکھی جیون ہو یا دکھ ہو اس کے اندر، یہ پچھلے جنم کے کرموں کے آدھار پر اگلا جنم طے ہوگا اور یہ سلسلہ چلے گا جنموں کا۔ یہ بھی مجبور نہیں کرتا، جو لوگ اس میں یقین رکھتے ہیں اور اسے مانتے ہیں سسٹم کو، وہ اس پر مجبور انسانوں کو نہیں کرتے کہ وہ خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی نہ کریں۔ وہ جو مورل ویلیوز اور مورل ویلیوز کا ایک بڑا حصہ یونیورسل ہے، ان لوگوں کے ہاں بھی ہے جو کسی کریٹر کو نہیں مانتے، تو وہ مورل ویلیوز کے نام پر بھی دنیا کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان کی وہ پابندی نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے جب تک جواب دہی کا تصور ایسا نہ ہو کہ یہاں پر اب دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ یہ وقت ایک کے دو سرے ہیں، یہ کوئی چکر نہیں ہے، سائیکل نہیں ہے، جو وقت گزر جاتا ہے وہ دور واپس نہیں آتا۔ جب واپسی کا تصور ہو، یہاں پر بار بار جنم لیتے رہیں گے تو پھر ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش۔ اس وقت تو ہم کر لیں کچھ، اگلے جنم میں پھر اگر کچھ تکلیفیں بھی ہوں گی تو دیکھا جائے گا، تب اچھے کرم کر لیں گے، اس سے اگلا جنم اچھا ہو جائے گا۔ لیکن جو پیپر تم نے یہاں پر دیا ہے وہ دے کر آگے نکل گئے، اب تمہارے سامنے ہر موقع کے اوپر آگے دو راستے ہیں، چوز کرتے چلے گئے۔ ایک راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے سے پورشنز ہیں درمیان میں اسی دنیا کے اندر جہاں پوائنٹ آف ریٹرنز ہیں، واپس آئے صحیح راستے پر چلے گئے، لیکن اس کے بعد پھر ایک راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ فلاح کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ تصور نہیں ہوگا کہ یہاں اس دنیا میں پھر واپس جنم نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی کے اندر پھنس جائیں گے، ہمیشہ کی تکلیفوں میں، ہمیشہ کے عذاب میں پھنس جائیں گے، اور صرف یہ زبان سے کہنے کی حد تک نہیں، اس کا یقین نہیں ہوگا۔ قرآن نے اس کے ساتھ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یومنون کے الفاظ کے بجائے، دوسری ایمانیات کے بجائے خالی زبان سے کہہ دینا نہیں، بلکہ یقین کامل جب تک نہ ہو اس بات کا کہ ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا اور اس کے نتیجے مرتب ہوں گے، کچھ اس دنیا میں ہوں گے اور پھر اس کے بعد وقت آگے چل رہا ہے، اس سے آگے ہمیشہ کی جہاں زندگی ہے وہاں ملیں گے۔ تو اخلاقیات کے اوپر کوئی تبھی قائم رہ سکتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ میں اسلامی مورل ویلیوز کا خیال رکھ سکتا ہے تبھی جب آخرت کی جواب دہی کا تصور ہو۔ تو یہ اسلامی معاشی نظام اسی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، جواب دہی کے تصور سے۔ معاشیات کے لیے، اکنامکس کے لیے بھی اسلام اصول دیتا ہے،
کوئی اسے فکس نام نہیں دے سکتے سسٹم کو. اور وہ الگ الگ طرح کے پولیٹیکل سسٹمز کے اندر وہ اصول اپلائی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ سوشل سسٹمز میں بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. میں مختصر سی کچھ باتیں میں رکھوں گا. مثلا زکوٰۃ اور ربا کا تقابل، زکوٰۃ کا نظام، صدقات کا نظام. پوری دنیا میں ربا کا نظام رائج ہے، حتیٰ کہ ہماری کرنسی جو ہے، جہاں پر جو لوگ ربا میں ڈائریکٹ براہ راست انوالو نہیں ہو رہے، وہ بھی اسی نظام میں مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں جو ایکسپلائٹیشن کا ہے، جو استحصال کا ہے، شوشن کا. ربا لفظ میں بھی اور زکوٰۃ دونوں کے اندر ایک بڑھنے کا مادہ ہے. اس کے جو روٹ ورڈز ہیں مادے، ربا بڑھنا، ربوبیت. اور زکوٰۃ میں بھی زکا کے معنی ہے ایوولوشن، بڑھنا، ایوالو ہونا. تو یہ دونوں الفاظ میں بڑھنے کا کانسیپٹ ہے، لیکن ایک بڑھنا ایسا ہے کہ دوسرے انسانوں کی کاسٹ پر جتنی بھی صلاحیتیں ہوں کسی بھی طریقے سے دوسروں سے کھینچ کر لایا جا سکے اور ہم آگے بڑھیں. اور ایک دوسرا نظام جو ہے، جو ایوولوشن کا ہے، جو ارتقاء کا ہے، بڑھنا اس میں بھی ہے. لیکن اس نظام کے اندر لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا، ہر ایک کا خیال رکھنا اور انسانی ہمدردی ہے. اور اصل میں یہی ایوولوشن کا یا ارتقاء کا راستہ ہے. تو بڑھنا تو دونوں جگہ ہے. اپنے بڑھنے میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو. ہمارے یہاں جو الفاظ اس کے لیے آتے ہیں، انٹرسٹ، سود، مختلف زبانوں کے اندر، وہ اصل میں لفظ ورڈ ربا کی صحیح تعریف بیان نہیں کر سکتے. سود اور انٹرسٹ یہ الگ ہیں اور ربا الگ ہے، اس سے مختلف ہے. جہاں پر ایکسپلائٹیشن ہو وہاں پر ربا ہے. اب اسلام کا جو صدقات کا نظام ہے، یا اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ بھی صدقات بھی، صدقات کی بات لوگوں کے کام آنا، اس کے انسینٹیو دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں سب جگہ پر موجود ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن وہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ میں نہیں ہوتا. وہ اس میں بہت سے موٹیوز اپنے ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ ایک دل کی ہمدردی کہیں کہیں شامل ہوئی. لیکن دل کی ہمدردی والا حصہ تو مشترک ہے اور کامن ہے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے اندر، کہیں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی. اس کے ساتھ میں ہمیں آگے آئندہ کی زندگی کے اندر اس کا حساب دینا ہوگا اگر ہم نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا. تو اسلام جس چیز کے اوپر لے کر جاتا ہے، جو اس کا صدقات کا، ہمدردی کا نظام ہے، کہ ہم قرض دیں لوگوں کو، قرض حسنہ دیں، واپسی کے اندر نرمی برتیں، قرض واپس لینے کے اندر نرمی برتیں، معاف کر دیں، ہر ایک کی ہمدردی ہو. اور وہ جو ربا کا نظام ہے اس میں ہمدردی تو ہو نہیں سکتی، دل سخت ہو جاتے ہیں. کہ جس کو کسی کو قرض دیا، کسی کی مدد کے نام پر کچھ کیا، تو اس سے کتنا اور کھینچ سکتا ہے اور کتنا ہمارا کیپٹل بڑھتا چلا جا سکتا ہے. یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے. یعنی اس بات کا یقین کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ نظام، اس نظام کے اندر الٹیمیٹلی جانے کے بعد جو ربا کا نظام ہے، بکھراؤ ہوتا ہے، بے چینیاں ہوتی ہیں، پھر نقصانات ہوتے ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں، سسٹم ٹوٹتا ہے. اور چل سکتا ہے کچھ عرصے، قوموں کی زندگی انسانوں کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے.
کچھ نسلوں تک جا سکتا ہے. لیکن ذاتی زندگی میں بھی اسی دنیا کے اندر ایک نسل کے اندر بھی گھروں میں آپسی تعلقات جو دل سخت ہو گئے نا، سب کے سخت ہیں. ہسبینڈ وائف، باپ بیٹا، ان کی ریلیشن شپس کے اندر بھی یہ بے برکتی ہوتی ہے ربا کے نظام میں. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، آخرت میں تو اس کا نتیجہ ملے گا ہی اور اس کو بہت بڑا کر دے گا. لیکن یہ اس نے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ ساری ریسورسز کیسے کس کو ملتی ہیں، جس کو اس کا علم ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ نظام جو ہے یہ صدقات کا تمہارا، یہ ہے اصل میں جس میں پوری کمیونٹی ایوالو ہوگی اور جس میں دینے والے کا بھی نفع ہوتا ہے. یہ نفع صرف آخرت میں نہیں، یہاں دنیا میں بھی ہوگا. جو لوگ خرچ کرتے ہیں زیادہ دوسروں پر، وہ چاہے دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوں، اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، لیکن جن کی عادت میں شامل ہے، مزاج میں شامل ہے خرچ کرنا. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر ان کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، ان کے بزنس اور تجارتوں میں برکت ہوتی ہے، وہ بڑھتے جاتے ہیں. اور جو ہاتھ کھینچے رہتے ہیں اپنا، وہ ان کے ہاتھ کھینچا ہی رہتا ہے. اللہ نے جس کی روزی جہاں پر مقرر کی، جیسے پہنچانی تھی اس کو وہ پہنچواتا ہے. اب اگر میرے ذریعے کسی کو دے رہا تھا تو اس کو پہنچوانی تھی. میرے دل میں ہمدردی تھی، میں ذریعہ بن گیا اور میں نے کسی کو دیا، تو یہاں ایک عزت بھی دی، وقار بھی دیا دنیا میں. آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا. اب اگر فرض کیجئے میرے حالات ٹائٹ ہو جائیں، پھر میں سوچوں کہ اب تو میں لوگوں کی اتنی مدد نہیں کر سکتا، میرے اپنے ٹائٹ ہیں حالات. اللہ کی طرف سے امتحان تھا، میرے ٹائٹ تھے وہ حالات. میرے ذریعے جن کو پہنچ رہا تھا ان کو جانا تھا، ان کی روزی اللہ کی طرف سے تھی مقرر. میں اب اگر ہاتھ کھینچتا ہوں تو وہ کسی اور چینل سے ان کو بھیجے گا، وہ اتنی آمدنی میری اور کم ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بچا کر میں اپنے خرچ استعمال میں لاؤں گا. تو قرآن نے جہاں سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل سے آیت نمبر 275 سے شروع کیا ہے، کافی دور تک گئی ہے بات. زکوٰۃ کی بات، صدقات کی بات، ربا کی بات، ربا اور تجارت کے فرق کی بات، جہاں یہ تفصیلات رکھی ہیں، وہاں ساتھ میں تفصیلات بیان کرنے کے بعد وہاں اس جگہ لایا ہے قرآن اس بات کو، یؤتی الحکمت من یشاء. یہ حکمت کی بات ہے. اللہ جس کی مشیت، جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوتی ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جو خود اپنے آپ کو اس قابل ثابت کرتا ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. بڑی زبردست بھلائی مل گئی، جسے حکمت مل گئی. تو یہ حکمت ہے کہ لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرو، بڑھے گا مال تمہارا. سامنے کی جو نیرو کیلکولیشنز ہیں، تنگ نظری کی، اس میں یہ محسوس ہوتا ہے جتنا دوسروں کو دیں گے اتنا گھٹے گا، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. لیکن بات صرف اتنی نہیں، ہمارے یہی دنیا میں اپنے چاروں طرف نظر ڈال لیں، جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اور دیتا ہے، وہ چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں. یہ حکمت کی بات ہے، اسے لے لے قرآن کہتا ہے. میں پھر ادھر دوبارہ آ رہا ہوں کہ نظام جو دیا صدقات، تو تمام مذاہب کے اندر اس کا انسینٹیو دیا، لیکن کچھ حصہ لازماً وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے اوپر ہیں ان کو اپنی آمدنی کا اور اپنے مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو دینا ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اور یہ احسان نہیں ہوگا، ایک تو فرض ادا ہوگا، فریضہ ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، ایک امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے کہ اس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہوگا. اگر وہ زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کر رہا ہے اور وہ اس پاورٹی لائن سے اوپر ہے جو اسلام نے ڈیفائن کی ہے، پاورٹی لائن سے جو اوپر ہے وہ دیں گے، اور جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو دیا جائے گا، لازماً دیا جائے گا، دینا ہوگا اپنی آمدنی کا ایک حصہ مقرر کر کے. یہ اسلام نے مقرر کیا، یہ منیمم ہے کم سے کم. پھر صدقات ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. تو اتنا تو ہر ایک کو کرنا ہے.
یہ صرف زکوٰۃ والا حصہ، صرف زکوٰۃ کا ہی نظام قائم ہو جائے کسی جگہ، تو پھر وہی ہوگا جو دور اول میں ہوا تھا کہ 8 سال نہیں لگیں گے اور زکوٰۃ لینے والے نہیں بچیں گے، پھر زکوٰۃ کی بہت سی مدیں وہاں خرچ کیا جائے گا۔ اسلام نے پاورٹی لائن کو بھی ہماری دنیا میں جو بہت سے ملکوں نے پاورٹی لائن طے کی اس سے بہت اوپر رکھا ہے۔ غریبی ریکھا جسے ہم کہتے ہیں نصاب، صاحب نصاب اس سے اوپر جس کے پاس مال ہو، 7.5 تولے سونے کے ایکویولنٹ، اس کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہے، اگر نہیں ہے، اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے بعد جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو ہر ایک کی ہونی ہی چاہیے، 2 وقت کی اس کو روٹی پیٹ بھر ملے، سر چھپانے کو جگہ ہو، تن ڈھکنے کو کپڑا ہو، اور کچھ بہت ہی انتہائی ضروری کچھ میڈیکل خرچ وغیرہ جو بہت ہی زیادہ انتہائی ضروری، جسے ہم کہیں کہ یہ لازمی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد کسی کے پاس اگر اتنا کیپٹل 7.5 تولہ سونے کے ایکویلنٹ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اتنا ہونا چاہیے، تو پھر وہ غریب ہے۔ دنیا میں غریبوں کی تعداد بہت ہے، مالداروں کی کم ہے، لیکن ان مالداروں کے پاس 80% ریسورسز جو ہیں وہ مالداروں کے پاس ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کو کی انکم برابر ہو، ہر ایک کا اسٹیٹس برابر ہو۔ اسلام کمیونزم کی بات نہیں کرتا کہ کسی کے پاس، جس کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہیں وہ بھی اتنا ہی کمائے، اور جس کے پاس صلاحیتیں کم ہیں وہ بھی اتنا ہی کمائے، اس کو بھی اتنی ہی انکم دی جائے، تو پھر گروتھ رک جاتی ہے۔ لیکن جو زیادہ کما رہے ہیں وہ جن کے پاس کم صلاحیتیں اس کی وجہ سے کم کمایا، یا مختلف دوسرے اور حالات ہو سکتے ہیں، تو جو لمٹ فکس کی ہے کہ اپنی آمدنی کا اتنا حصہ دیں، وہ ان لوگوں کو جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ دور اول میں 8 سال کے اندر زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، اب بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو بہت گئے گزرے حالات میں جہاں پر بہت بڑی تعداد زکوٰۃ نہیں ادا کرتی۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی اسے ٹیکس پلاننگ کی طرح جوڑ توڑ کر کے کچھ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ادا کرنی پڑے، بچ جائیں، اور یہ اس اصل اسپرٹ کے خلاف ہے جیسے اسلامی ہے مورل ویلیوز کے، جہاں جواب دہی کا تصور ہو کہ جواب تو اللہ کو دیتا ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ کوئی ہیلا نہیں کرتے ہوں، ہیلوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیسے بچائی جائے زکوٰۃ، کتابیں لکھنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے علم والے کہلاتے ہیں، تو یہ ہیلے سب اللہ کیا اس کا حساب دینا ہوگا، کوئی ہیلا نہ کرے، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے نا۔ تو پھر اگر یہاں پر گئے گزرے حالات کے اندر ایک رف ایسٹیمیٹ ہے، بالکل ایکوریٹ کوئی نہیں جان سکتا، کہ جب سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تب تقریباً 25 سے 30 ہزار کروڑ روپے ہر سال زکوٰۃ کے آتے ہیں۔ آپ حساب لگا لیجیے جتنے غریب مسلمان ہیں، اکثریت غریب مسلمانوں کی ہے، کہ اگر ہر سال اتنا کیپٹل ابھی اور دوسری جگہوں کو چھوڑ کر مدارس کا ڈیولپمنٹ اور مدارس کے جو معتمم ہیں ان کی زمینوں کا بڑھنا، اس سب کو روک کر اگر یہ صرف ضرورت مندوں کو براہ راست دیا جائے، کوئی چھوٹے موٹے کاروبار کرا دیے جائیں، ٹھیلے لگوا دیں شروع میں، بعض کو کچھ کے قرض ادا کر دیں، تو 8 سال نہیں لگیں گے کہ یہاں پاورٹی لائن سے اوپر ہو جائیں گے۔ تو اسلام کہتا ہے پاورٹی لائن سے نیچے کوئی نہیں ہو، بھوکا کوئی نہیں رہے، سر چھپانے کے لیے جگہ منیمم ہر ایک کے پاس ہو، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے ہر ایک کے پاس ہوں۔ یہ گروتھ جو ہے یہ ہاریزنٹل گروتھ، جہاں دوسروں کو، ضرورت مندوں کو ساتھ لے کر ایک کمیونٹی گرو کرے، اس کے لیے پھر اخلاقی تعلیمات ہیں۔ ان اخلاقی تعلیمات کو ساتھ میں لے کر پھر وہ نظام کامیاب ہوگا۔ تو صرف اگر زکوٰۃ کو دیکھ لیا جائے تب دنیا کے اندر سے پاورٹی ختم ہو جائے، اور پاورٹی وہ نہیں جسے یہ لوگ پاورٹی کہتے ہیں، یہ دنیا والے۔ اسلام نے، جیسے میں نے بتایا، اسلام کی غریبی ریکھا تو بہت اوپر ہے، اس سے دنیا میں ہر ایک جو ہے کم از کم خوشحال ہوگا۔ اور میں تو صرف ایک چیز
میں اور رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ریولوشنری کانسیپٹ دیا تھا، اور بہت سمپل الفاظ کے اندر، بہت سادہ سے الفاظ میں. یہ لے لیں، جانے دیں، اسلام کا نام نہ لیں، کسی کو کریڈٹ دینا دیں، اس چیز کو اپنی امپلیمنٹ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن، قسم کھا کر کہا مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کون؟ وہ جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، وہ بھوکا سو جائے. تو صرف اس کا خیال کر لیں ہم. اور پھر پڑوسی نہیں آ کر کہے گا، اس کی اپنی عزت نفس ہے کہ وہ جا کر ہاتھ پھیلائے اور کہے اور مانگے. زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اصل بات تو یہ کہ زکوٰۃ لفظ بھی نہیں آیا وہاں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جن کے پاس مال ہے، کیپٹل ہے، ان کے مالوں میں رائٹ ہے ان کا. یہ اللہ کا نظام ہے آزمانے کا کہ کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیا اور کچھ کو کم دیا ہے. ان کی روزی ادھر بھیج دی. آپ کے گھروں میں بھی تو یہ ہوتا ہے. کیا کسی ایک کے پاس روزی بھیجی، اب اسے یہ سینس تو ہے کہ اس میں میرے بچوں کا حصہ بھی میرے پاس بھیجا ہے، میری وائف کا حصہ بھی میرے پاس بھیجا ہے، کچھ اور ڈپینڈنٹس کا آیا میرے پاس ہے، لیکن ان سب پر خرچ کرنا ہے، سب کا ہے. اس سے آگے کی بات بھول جاتے ہیں، کچھ اور لوگوں کا حصہ بھی ہے اس کے اندر. رائٹ ہے ان کا، جیسے بچوں کا رائٹ ہے، جیسے وائف کا رائٹ ہے، ایسے ہی دوسروں کے رائٹس، ان کے حقوق ہیں. تو یہ احسان نہیں ہوگا. یہ فرمایا کہ اگر یہ تو ویسٹ گیا، بیکار گیا اگر احسان جتایا کسی نے دینے کے بعد. ان کا حق ادا کر دیں اور احسان مانیں کہ ان تک پہنچ گیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اور ہم سے اب اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اس اسپرٹ کے ساتھ میں جہاں وہ جن کی انکم، جن کا مال ان لوگوں کو دے دیا گیا، ہمارے پاس بھیجا گیا، ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا جو صاحب مال ہیں، تو ہم انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچا دیں. تو صرف یہ کتنی سی بات اگر لے لیں کہ پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا. اگر ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو روٹی حرام ہو گئی. زکوٰۃ چاہے دے چکے ہیں، پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو فارغ نہیں ہو گئے. جیسے پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے فارغ نہیں ہو گئے کہ اب مسجد نہیں بنائیں گے، ہم تو زکوٰۃ دے چکے، زکوٰۃ کی رقم مسجد بنانے میں نہیں لگے گی، زکوٰۃ کی رقم مدرسے بنانے میں نہیں لگے گی. لگتی ہے انفارچونیٹلی، ان کو نہیں پہنچتی، غریبوں کو. تو یہ اس کی ذمہ داری ہر ایک لے لے کہ وہ آ کر ہاتھ نہیں پھیلائے، ہم ڈھونڈ کر پہنچا دیں انہیں. ہم خیال رکھیں کہ پڑوسیوں کہ یہاں چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے، ان کا بھوک کا مسئلہ حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں رہ رہا. صرف اس کا خیال رکھ لیں تو بھوک دنیا سے ختم ہو جائے گی. پڑوسی کی رینج بھی بتائی، تمہارے چاروں طرف 40 گھر، 40 ہاؤس ہولڈس تمہارے چاروں طرف. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، قریب قریب آبادی ہوتی تھی، زیادہ خیال رکھ سکتے تھے. اب اس وقت اگر 40 اگر ہم نہیں بھی لیں، یعنی اس رینج کو ہم اس وقت کے لیے بتایا تھا، ہم ری ڈرا کر سکتے ہیں. پڑوسی کی رینج کو ری ڈرا کر سکتے ہیں کہ یہ میرا پڑوس ہے، تو میں یہ اس بات کا خیال رکھوں کہ میرے پڑوس کے اندر کوئی کسی کے ایسے حالات تو نہیں ہے کہ اس کو روٹی بھی ٹھیک سے نہیں مل رہی، یا یہ کہ کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن قرضے میں دبا ہوا ہے، وہ قرض لے کر آ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر منہ مار رہے ہیں. جہاں سے وہ قرض لے کر آ رہا ہے غلہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے روزانہ کی آمدنی میں اتنی کہ وہ اپنا قرض بھی ادا کر دے اور پھر وہ کیش لے آیا کرے. اس کا خیال رکھنا ذمہ داری ہر صاحب مال کو دی تھی، ہر اس شخص کو دی تھی جو پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے. سالن اپنا پتلا کر لو، کہا کہ پڑوسی کے یہاں بھیجنا ہے، اپنا سالن کچھ پتلا کر لو، پانی تھوڑا سا ملا لو. تمہارا ذائقہ ویسا نہیں رہے گا لیکن وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اور تمہارا ایمان نہیں بچے گا. دنیا میں کون مفتی ہے جو، مفتی اعظم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو یہ کہے کہ نہیں ایمان تو اور بہت سی چیزوں میں ہے.
ایمان تو رہے گا, مومن کہلائے گا. ہاں اس کو وہ گیج نہیں کر سکتے, تو اسے تو یہ حساب تو اللہ کیا دینا پڑے گا کہ تمہارے پاس ایمان تھا یا نہیں تھا. تو اگر لوگ صرف اتنا خیال رکھ لیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اور پڑوس کا مطلب صرف ایڈجسنٹ ہاؤسز نہیں ہے, تھوڑی رینج ہے اس کی, تو پھر دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکٹس, پورا پاکٹ غریب ہے, اب وہاں پڑوسی کون کس کا خیال رکھے گا؟ سب بھوکے ہیں, سب غریب ہیں, سب کے ہاں روزانہ کی روٹی جو ہے وہ روز کی آمدنی کے اندر اس کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو پھر ایسے بھی پاکٹس ہوں گے جس کے اندر سب ایفلوئنٹ ہوں گے. یہ انہیں اڈاپٹ کر لیں, اپنا پڑوس سمجھیں اسے, اور ان کی ضروریات کو پورے کرنے کا کہ ان کے یہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, تو ہم سب مل کر اس کا خیال رکھیں. تو صرف اس ایک اصول کو اگر دنیا میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو دنیا میں کم از کم بھوکا تو کوئی نہیں سوئے گا. کتنی بڑی تعداد فاقوں سے مر رہی ہے. ان ملکوں کے اندر جن کے اندر فاقے چل رہے ہیں اور فاقوں سے لوگ مر رہے ہیں, وہاں 20-20 سال سے 30-30 سال سے یو این او کی ایڈ جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں, 30-30 سال میں وہاں کی بھوک ختم نہیں کر سکتے. وہاں بھوک ختم کرنا الگ, وہاں پر لوگوں کا بھوک سے مرنا ختم نہیں کر سکے. وہ ان کی ایڈ میں بھی ایکسپلائٹیشن سے. یہ تو صرف انسانی ہمدردی سے ہو سکتا ہے. تو صرف یہ ایک اصول لے لیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا تھا, تو بھوکا کم از کم, بھوک کا مسئلہ غریبی نہیں ٹوٹل ختم ہو جائے گی, بھوک کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. زکوٰۃ پابندی سے دیں, زکوٰۃ کے نظام کا خیال کریں, ربا میں انوالو نہیں ہوں, اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. پڑوسی کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ وہ بالکل ملے ہوئے گھر نہیں, ایک رینج ہے, اس رینج کے اندر کوئی, اگر میں پیٹ بھر کے کھاتا ہوں تو کوئی بھوکا نہ رہے. جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے, یا بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت سمپل جو ضروریات ہیں, جو دینی ضروریات ہیں, ایسنشیلز ہیں مسلمانوں کی, وہ پوری کر دینے کے اوپر بھی جگہ جگہ اب لوگوں کو اعتراض ہوتے ہیں, یا حکومت نہیں کرنے دیتی, یا حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں. اب یہاں گڑگاؤں میں, وہاں ہریانہ میں نماز نہیں ہو سکتی, گڑگاؤں میں جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی. کھلے میدان بہت پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھنے دیں گے. پبلک پلیس میں جمعے میں ایک دن اکٹھا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے, اور وہاں کی گورنمنٹ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی جو روکتے ہیں. نماز سے روک سکتے ہیں, باجماعت نماز سے, نماز جمعہ سے روک سکتے ہیں. حج کو جانے سے روکا جا سکتا ہے, کسی کی مدد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. دنیا میں کوئی کسی جگہ نہیں روکتا, نہ روک سکتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کی بہت. پھر زکوٰۃ کے اندر تو غیر مسلموں کو دینا بھی شامل ہے, مؤلفۃ القلوب کی مدد غیر مسلموں کے لیے. تو جو نکل کر دوسروں کی مدد کر رہا ہے اس کے اپریشیٹ کرنے والے تو ہوں گے, پسند کرنے والے تو وہاں نفرت کرنے والوں میں بھی ہوں گے, روکنے والے نہیں ہوں گے. اسے کون روک سکتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں؟ کچھ نماز پڑھنے سے روک سکتے ہیں. تو لیمیٹیشنز کی بات جہاں تک ہے, یہاں اپنے زکوٰۃ کا نظام اگر اجتماعی قائم نہیں ہو سکتا, بڑی افسوس کی بات ہے, اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ کہ یہاں جو ایسی کوششیں چند کی گئیں جس میں اچھے سنسیئر اسلامک اکنامک ایکسپرٹس, انہوں نے کوئی ایسا سسٹم جو ہے اس کا مشورہ دیا کہ سارے ہندوستان کا ایک سینٹرلائزڈ زکوٰۃ کا نظام بن جائے, ہر جگہ ایک نمائندہ ہو, جہاں سے پیسے زیادہ آ رہے ہیں, زکوٰۃ زیادہ آ رہی ہے, ضروری نہیں کہ وہاں جا کر خرچ ہو. ہر جگہ کی نیڈز آ گئیں, ضرورتیں آ گئیں, اطلاع آ گئی, ضرورت مند کتنے ہیں, اور یہاں سے کیپٹل انہیں تقسیم ہو گیا. اس طرح کر دیا جائے, نہیں چلنے دیا اسے, ہمارے ذمہ داروں نے نہیں چلنے دیا. اس لیے کہ زکوٰۃیں تو پھر غریبوں پہ تھوڑی خرچ ہو رہی ہیں, کہیں اور خرچ ہو رہی ہیں. بہرحال یہ تو ٹریجڈی ہے. اگر کرنا چاہیں کوئی لمٹ, کوئی پابندی نہیں, کوئی لمیٹیشنز نہیں, یہ سینٹرلائزڈ نظام بھی قائم ہو سکتا ہے جس کو نہیں روکا جا سکتا. اور انفرادی طور پر تو زکوٰۃ کو اور صدقات کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو پہلے اگر 8 سال لگے تھے تو 30,000 کروڑ روپے ہر سال کے بڑی آسانی سے
15-20 کروڑ لوگ، 15-20 کروڑ نہیں تو غریبوں کی تعداد اس کے اندر مان لیجئے 12 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، تو 10 کروڑ لوگوں میں سے کوئی غریب نہیں رہے گا 8 سال کے اندر، اگر یہ ان کو پہنچے تب۔ اور کوئی یہاں پر روکنے والا نہیں۔ میں اسلامی معیشت کیا ہو، اس میں کرنسی کا نظام کیا ہو، لین دین کیسے ہو، وہ سب چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، اسے جانے دیجئے اس سسٹم کے اندر کہ جو جہاں پر مسلم اکثریتی حکومتیں جو وہاں پر بھی ابھی آج امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا، نافذ نہیں کیا جا سکا۔ اس سے کون روکے گا کہ سب سے پراسپرس کمیونٹی وہ ہوگی جہاں کوئی غریب نہ ہو، اور یہ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس سے کون روکے گا کہ میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں اور اس کو بھوکا نہ سونے دوں، اور پڑوسی میں غیر مسلم بھی شامل ہیں اگر وہ غریب ہیں تو۔ یہ تو بنا سکتے ہیں نا، آج کل تو بڑا آسان ہے سسٹم، ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ہو سکے، اس شروع کی ہے بھی کوشش جہاں میں رہتا ہوں۔ یہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، تقریباً ہر ایک کے پاس، یا کم سے کم وہ جتنے ایفلوئنٹ ہیں ان کے پاس تو ہیں ہی۔ اب تو غریب لوگوں کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل، تو گروپس بنا دیجئے، 100 گھروں کے بنا دیجئے، وہ گروپس جو ہیں وہ سب الگ الگ ہوں، جہاں یہ بتایا جائے کہ ہم کچھ دینے نہیں جا رہے، یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے، آپس میں کسی کی ضرورت ہوئی تو فوراً اس گروپ کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی سب کو کہ یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس وقت پریشان ہے، اور پریشانیاں مختلف انداز کی، سیکیورٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ رات کو کسی کے یہاں ڈاکہ پڑا اور سب سو رہے ہیں، کم سے کم اس گروپ میں ہر ایک کو اطلاع مل جائے گی، اور وہ پھر دوسرے گروپ، ایسے دوسرے گروپ ہیں مختلف الگ الگ جو گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس، ان واٹس ایپ گروپس میں جو ایڈمن دوسرے گروپس کے ہیں، ایک ایڈمن دوسرے ایڈمن کو اطلاع دے، پورے شہر میں ہم ایک گھر کے اندر انسیکیورٹی ہوئی تو پتہ چل جائے گا، اگر ایمرجنسی انسیکیورٹی ہوئی تو۔ لیکن یہ گروپس اگر بن جائیں، یہ تو ایک کام ہوا، یہ گروپس اگر اس طرح کے بن سکیں، اور تھوڑی سی ول کی ضرورت ہے نکل کر کرنے کی، تو بن سکتے ہیں، لوگوں کو بتایا جائے اس کے ایڈوانٹیج، تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کس جگہ کس کے حالات کمزور ہیں۔ اگر کوئی پورا پاکٹ غریب ہے، وہ 100 ہاؤس ہولڈس کا، تو ایک دوسرا پاکٹ اس کو اڈاپٹ کر لے کہ یہ ہم دیکھیں گے کہ بھوکا کوئی نہیں سوئے گا، ابھی کم سے کم اسی کے لیے استعمال کریں۔ میرے پڑوس میں جتنے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہو جائے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ کس کے کیا حالات جا رہے ہیں، تو میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دوں۔ تب اس دور کے مقابلے میں آج معلوم کرنا بڑا آسان ہے، کوارڈینیشن بڑا آسان ہے، پتہ نہیں کس کس چیزوں کے لیے گروپ بنے ہیں، فضولیات کے لیے، جہاں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی بنا لیجئے نا، بڑا آسان ہے، اور کوئی نہیں روک رہا، اس سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ تو غیر اسلامی معاشرے کے اندر ہم صرف یہ 2 چیزیں امپلیمنٹ کر دیں، زکوٰۃ و صدقات کا نظام، اور ربا سے بچنے کا مسلمان انوالو، سود دینے میں لینے والے کی تو مجبوری ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے تو لینے والے کو ذکر بھی نہیں کیا، جو مجبوری میں لیتے ہیں، سود کھانا چھوڑ دیں، ربا کو ریسیو کرنا چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کے کاروبار اس کے اوپر چل رہے ہیں بڑی تعداد میں ہر شہر کے اندر۔ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام قائم کریں، جواب دہی کے تصور کے ساتھ میں، اسلامی اخلاقیات کے ساتھ میں جوڑ کے، کہ مدد کرو، ہیلپ کرو، کوئی قرض دو لوگوں کو، قرض کے علاوہ صدقات دو، نہیں جب وہ ہو جائیں تو اس کے بعد اچھا قرض دے دو، قرض میں بھی وصولیابی کے اندر سختی مت کرنا، قرض حسنہ دے دینا، اس ہمدردی کے ساتھ میں، جواب دہی کے تصور کے ساتھ میں، کہ یہ تمہاری زندگی میں سکون لائے گا۔ یہیں پر اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ حکمت کی بات ہے کہ یو ول گرو، تمہارا ایوولوشن ہوگا، کمیونٹی کا ایوولوشن ہوگا، اور کوئی غیر اسلامی معاشرہ ان چیزوں سے آپ کو نہیں روک سکتا کہ اپنے پڑوسیوں، آپ کوئی سسٹم ایسا بنا لیں، بڑے آسان ہو گئے سسٹم بننے، کہ جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ کون نیڈی ہے، کون ضرورت مند ہے، اسے ہم ڈیلیور کر دیں۔ ابھی صرف اتنا سا کر لیں، اس سے بھوکا کوئی نہیں بچے گا، اور زکوٰۃ کے نظام سے غریب کوئی نہیں بچے گا۔ کوئی غیر اسلامی معاشرہ اس کو روک نہیں سکتا۔ غیر اسلامی معاشرے تو وہاں بھی ہیں جہاں مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں، تو وہاں بھی قائم کریں، کوئی نہیں روک رہا، اور یہاں بھی کریں جہاں بہت سختی ہے، جہاں پر اس طرح کے نظام ہے جنہیں ان جگہوں کو بھی جو آئرن کرٹنز کہلاتے ہیں، وہاں بھی کوئی نہیں روکتا اس سے، تو کہ ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، یا ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں۔
تو اصل میں تو اسلامی معاشی نظام کے جو ہم جسے امکانات کہیں یا پراسپیکٹس کہیں، اس میں سے اتنی چیزیں تو امپلیمنٹ کریں، پھر وہ اور آگے کے درجے کی بات ہیں جو کرنسی سے ریلیٹڈ ہیں اور جو بڑے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ جب کبھی آئیڈیل کوئی حکومت قائم ہو تو اس کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی آئیڈیل حکومت قائم نہیں ہو، جب تک نہ قائم ہو تب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں، اور جو بھی آئے کہ ہمیں زکوٰۃ دے دیجئے، ہم صحیح جگہ خرچ کریں گے، آپ اسے دیں. آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ صحیح جگہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، ان ہیڈز میں خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جس کو قرآن نے کہا تھا. آپ دے رہے ہیں اور ان ہیڈز کے اندر خرچ نہیں ہو رہی، بیکار جا رہا ہے سب کچھ. یہ روپیہ بیکار، آپ کا دینا بیکار ہو جائے گا اگر آپ یہ معلومات نہیں کرتے اور آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے جتنا دیکھنے میں مقدس و پاکیزہ محسوس ہوتے ہوں اور علم والے محسوس ہوتے ہوں، یہ خرچ کس جگہ کر رہے ہیں، یہ لے جا کر کہاں دیتے ہیں، کس طریقے سے دیتے ہیں، اس میں کوئی ہیلے تو نہیں بناتے کسی طرح کے. اس کو دیکھ لیجئے. اور پوری دنیا کے اندر مسلمان تو غریب نہیں بچے گا، غریب رہ نہیں سکتا مسلمان. اگر غریب ہیں تو یہ ذمہ داری مسلمان مذہبی لیڈروں کی ہے، اگر غریب کہیں ہیں تو، کہ یہ نظام کیوں نہیں امپلیمنٹ ہونے. وہ کہیں گے، ان کے فالوورز ہیں، مانتے ہیں ان کی بات، علم والا سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ایسے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن خود تو روکیں اپنے ہاتھوں کو. یا کرپشن کے ساتھ میں وہ کرپشن جو ہائر لیول کے اوپر ہے اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں، اور ہم الزام دیں غیر اسلامی معاشرے کو، غیر اسلامی نظام کو. تو اتنا حصہ کم از کم امپلیمنٹ کریں. پھر دوسری اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پیچیدہ یا کمپلیکیٹڈ ہیں، وہ تو پھر بڑا آئیڈیل نظام ہوگا، لیکن وہ بے چینیاں نہیں بچیں گی، سکون ہو جائے گا، غریبی نہیں بچے گی، جس کو آپ بآسانی اپنے ہاں. بات آئی تھی، یہ ٹاپک میں شامل ہے تدابیر. تدابیر تو تب ہوں گی، بڑے سمپل سے حل ہیں یہ. تدابیر تو تب ہوں گی جب ول ہوگی، اور جب یا تو وہ عوام اس بات کو جانتے ہوں کہ وہ گائیڈ غلط ہاتھوں سے ہو رہے ہیں، یا وہ جو گائیڈز ہیں، رہنما ہیں، وہ ایمانداری سے صحیح راستے پر آ جائیں. اور اس فلو کو جتنا بھی ہے، یہ تو پہلے تو بڑھنا چاہیے، یہ اس جگہ پر استعمال ہو جہاں صحیح میں، جہاں اصلاً استعمال ہونا چاہیے. تو دنیا کا کوئی غیر اسلامی معاشرہ چاہے جتنا سخت ہو، چاہے جتنا کٹر ہو، ہمیں مسلمانوں کے، کم از کم مسلمانوں کے، اور اس میں بہت سے غیر مسلم آئیں گے کہ بھوکا کوئی نہیں سو رہا پڑوسی ہے، کم از کم مسلمانوں کے اکنامک حالات کو اونچا رکھنے، بلکہ سب سے پراسپرس کمیونٹی ہوگی جس میں کوئی ایک بھی غریب نہ ملے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بہت بیسک، بہت ایسے صرف ان امکانات یا ان پراسپیکٹس کو رکھا ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، یا بینکنگ سسٹم ہے، پہلے یہ ختم ہو تب اسلامی نظام ہو، اسلامی معاشی نظام. ہمیں وہ سارے اسلامی معاشی نظام کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں جو ابھی امپلیمنٹ ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے تو آگے بڑھیں، اس کی ول ہو، اور اس کی ول ایسے کہ پھر لوگ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں. خود دیکھیں نظام بنانے کے لیے جو کسی غلط جگہ پہ خرچ کریں، لیکن پتہ لگائیں پہلے کہ غلط جگہ تو خرچ نہیں ہو رہی زکوٰۃ آپ کی، اور آپ خود یہ بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ رہے ہیں. پھر اگر کسی جگہ کوئی ایسے ماحول ہو کہ جب وہ پورے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جا سکے، اس کے لیے بڑے ریولوشنز کی ضرورت ہے، بڑے پوری دنیا کے اندر انقلابات کی ضرورت ہے. وہ وقت بھی آئے گا، تب آئے گا نا جب خود مخلص ہو جائیں گے. اپنے لیول پہ جو کر سکتے ہیں وہ کرنے والے اگر نہیں ہیں تو پھر مخلص نہیں ہیں. اپنی خالی ایک ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے بھی اپنے جیسے کندھوں پہ تو کوئی چیز اتار رہے ہیں، لیجیے ہم نے دے دیا، جو صاحب لینے کے لیے آئے ان کو رسید لے لی. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ صحیح راستے کو پر سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.